دربار مصطفیٰ وہ واحد جگہ ہے جہاں عشق کو بھی باادب ہونا پڑتا ہے، کیونکہ سکون تو بس مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پر ہی ملتا ہے۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگیں تو مہربانیاں گرنا شروع ہو جانا، اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پر وہی چیز پوسٹ کریں جو پڑھنے اور دیکھنے میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ہمیں اس کا بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، میں اسی پہ بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر قبولیت کا شک تو بالکل نہیں بنتا۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک کو سنائی دیتا ہے۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیا تمہاری امید کے لیے یہی کافی نہیں کہ تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے در سے خالی لوٹائے؟ ڈوب سی گئی ہے گناہوں میں میری زندگی یا رب، کر دے رحمت مجھ پہ، کہیں گناہ گار ہی نہ مر جاؤں۔ یا اللہ، میں جس دن تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف، گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ رب کی بڑائی کے لیے ایک سورۃ الاخلاص ہی کافی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، میری خواہشوں کو تو اپنی رضا میں بدل دے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے ہمیں۔ پتہ ہے وہی دل پرسکون اور آباد رہتے ہیں جن میں اللہ پاک کا خوف اور اللہ پاک کی یاد ہو۔ میں بہت خوش ہوں، پتہ ہے کیوں؟ میں کسی سے اب کوئی امید نہیں رکھتی۔ اب سمجھ آئی ہے، صرف ایک پاک ذات ہے جسے امید رکھیں تو وہ آپ کی امید سے بڑھ کر آپ کو عطا کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے لوگوں کا وجود اللہ پاک کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میرے اللہ، تو ہی مالک، خالق، رازق اور قادر ہے، تو ہی سب کچھ ہے، باقی سب فانی ہے۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے اللہ پاک، اس بندے کو بخش دے، معاف کر دے جس کے پاس دعاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ ان دلوں کو سکون پہنچانا یا رب جن کا حال تیرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو
کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر وہ مجھے میرے اعمال کے مطابق دیتا تو آج میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے تو انسان کو رب کائنات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو رب کائنات سے ملواتی ہیں، اور جب رب کائنات سے ملاقات ہو جائے تو دنیا داری کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ بلندی اور عزت صرف اللہ پاک دیتا ہے، 2% کے لوگ نہیں۔ اور تقدیر اللہ پاک کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ مجھے معاف کرنا میرے اللہ، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔